تو ایک اسٹوڈنٹ کو کب فیل ہوتا ہے کہ یار وہ فری لانسنگ کر سکتا ہے؟ کہ اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جاؤ, کیونکہ اسکل سیٹ کے بغیر کلائنٹ نے آپ کو پے کرنا ہے تو اس نے آپ سے کوئی ایسی تو نہیں اس نے آپ کو دے دینا پروجیکٹ. AI جین میٹ, یہ اس کا اوریجن کیا ہے اور کیوں مائنڈ میں آپ کیا؟ جنریٹر سے میں نے جین نکالا, میٹرک سے میٹ نکالا, کہاں سے کرا کے میں نے AI جین میٹ نکال دی. تو آپ نے جو کمپنی آپ نے اسٹارٹ کی تو آل آف سڈن آپ نے اسٹارٹ کر دی کہ کیسے آپ اس تک پہنچے؟ میرے ایون فادر کو نا میں نے جب رجسٹریشن کرنی تھی اس وقت بتایا تھا. عام اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے سرچ کرنے کے لیے کون سی ڈگری بیسٹ ہے؟ انٹرنیٹ اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں, آپ کو ایمرجنگ فیلڈز آپ سرچ کریں کہ کون سی ہاٹ ڈگریز چل رہی ہیں. آئی ہوپ اس میں ٹاپ پہ AI آئے گی. تو یہ جو اسکل سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اتنا اسکل سیٹ بن گیا ہے کہ وہ کچھ ڈویبل کام کر سکتا ہے انڈسٹری کا؟ اب چیٹ GPT آپ اس کو اپنا کوڈ دکھائیں, اس کو اسکرین شاٹس دے سکتے ہیں آپ. اسکرین شاٹس دینے کے بعد وہ آپ اس سے پوچھیں گے یار اس میں کوئی کمی شمی تو نہیں رہ گئی, یہاں یہ مطلب اچھی چیز ہے بن گئی ہے, تو وہ آپ کو بڑا اچھا گائڈ کر دے گا. جب ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے لٹرلی بہت اسٹوڈنٹس پینک ہو جاتے ہیں, ان کے اسکور نہیں آ رہا ہوتا اسائنمنٹس میں, کوئزز اسپیشلی, اور میڈس میں تو بہت برے نمبر آ رہے ہوتے ہیں, ایبسولوٹ گریڈنگ ہوتی ہے تو بڑے پینک کر جاتے ہیں. تو اس کی کیا ریمیڈی آپ کے پاس؟ اگر مطلب ایک بچہ آیا ہے CS کے کورس میں آ گیا, وہ کہتا ہے جی میرے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں, میں پتہ نہیں کیوں آیا ہوں ادھر, وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا, پھر میں کہتا ہوں تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے نا یار نہیں میرا تو بڑا انٹرسٹ تھا اس میں لیکن چیزیں مشکل لگ رہی ہیں, پھر اس کو فائٹ کرنا پڑے گا, پھر وہ فائٹ کرے, اس کو سروائیو کرنا چاہیے. الٹیمیٹ موٹیویشن تو آپ کو پیسے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ نمبر 6 ہے اور آج ہمارے گیسٹ ہیں محمد زین علی. میں بریف انٹروڈکشن دیتا ہوں محمد زین علی کا. محمد زین علی فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں BS AI کی ڈگری کر رہے ہیں اور ان کا 6واں سیمسٹر ہے. اور سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف 5th سیمسٹر انہوں نے اپنی کمپنی لانچ کی AI جین میٹ کے نام سے, اور وہ ماشاء اللہ رجسٹرڈ بھی ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بچے AI چوز کیوں کریں اور آگے AI کا فیوچر کیا ہے, اور اگر کوئی فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹس تو اس کے پاس کتنا نالج ہونا چاہیے, اور ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا, سو اسٹے ٹیونڈ ود می. السلام علیکم زین بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ سر, اٹس این آنر بینگ ہیئر ان یور پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا زین بھائی, سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جب آپ AI کی ڈگری اسٹارٹ کر رہے تھے فاسٹ یونیورسٹی میں, تو فاسٹ کا نام آپ نے کیوں سوچا, کیوں فاسٹ میں آپ آئے, اور AI آپ نے چوز کیوں کیا تھا؟ سر بیسیکلی اس کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں کیونکہ AI کا نام میں نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. میں کمپیوٹر بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں, میری ICS نہیں ہے, میں نے پری انجینئرنگ کی تھی ایئر بیس انٹر کالج سرگودا سے. تو FSC پری انجینئرنگ کرنے کے بعد میں ہمیشہ میتھ سے بھاگتا تھا. میں کہتا تھا بھی میتھ نہیں کرنی, انجینئرنگ سائڈ پہ نہیں جانا. تو انجینئرنگ سائڈ پہ نہ جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں کمپیوٹر والی سائڈ پہ آتا ہوں. میرے ایک ٹیچر تھے مسٹر عدیل حامد, اسکول ٹیچر تھے میرے, تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ بڑا اچھا بانڈ رہا ہے. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ سر مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کمپیوٹر والی سائڈ پہ جاؤ, یہاں پہ بہت زیادہ مطلب نا اسکوپ ہے اور آگے ایمرجنگ فیلڈس ہیں کافی ساری. تو میں نے ان سے کہا یونیورسٹی کون سی چوز کرنی چاہیے. انہوں نے کہا دیکھ لو اسلام آباد اگر تم نے جانا ہے تو کامسیٹس اچھی یونیورسٹی ہے, فاسٹ یونیورسٹی اچھی ہے. تو میں نے ان دونوں یونیورسٹیز کو دیکھا تو میں نے کامسیٹس میں اپلائی کر دیا. اب اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں دراصل یونیورسٹیز کو لے کے اس ٹائم سیریس نہیں تھا, کیونکہ میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا ہوا تھا اور میرا دل تھا کہ یہاں پہ ہو جائے. اب ایز اے بیک اپ آپشن کہ یہاں پہ نہ ہوا تو میں نے کسی یونیورسٹی میں جانا ہے, تو میں نے چوز کی کہ کامسیٹس میں چلے جاتے ہیں. ادھر میں نے اپلائی کیا اور وہاں پہ جب میرا نام آ گیا تو میرا ISSP کی کال آ گئی تھی ایئر فورس سے, تو میں نے پھر چھوڑ دیا. دوبارہ میں نے جب ISSP وغیرہ جب دے دیا وہاں سے میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اب مجھے دوبارہ چوز کرنی تھی یونیورسٹی, تو میں نے کہا کامسیٹس کے اس وقت ایڈمیشنز نہیں اوپن تھے, فاسٹ کو ہو چکے تھے. فاسٹ میں اس لیے پھر میں نے اپلائی کیا اور سر نے ہی مجھے گائیڈ کیا کہ بھائی آپ نا AI چوز کر لو. مجھے لٹرلی کچھ نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر سائنس میں ڈگریز ہوتی کون کون سی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ٹاپ پہ AI کو رکھو, پھر آپ ڈیٹا سائنس کو رکھو, پھر سائبر کو رکھ لو, تو اینڈ پہ CS وغیرہ رکھ لو, سافٹ ویئر رکھ لو. تو وہ اللہ کا کیا ایسا ہوا کہ ٹیسٹ وغیرہ ہوا میرا فاسٹ کا, NTS بھی دیا ہوا تھا, تو میرٹ میں نام بھی آ گیا, لسٹ لگ گئی, ایڈمیشن ہو گیا میرا. NTS کی بیس پر آپ کا ایڈمیشن؟ NTS کی بیس پہ ایڈمیشن ہوا تھا. فاسٹ کے بیس پہ جو تھا میرا فاسٹ اسلام آباد کیمپس میں نام نہیں آیا تھا, تو NTS کی بیس پہ جب میں NTS پہ کلک کرتا تھا تو وہ آ جاتا سلیکٹڈ, گرین ہو جاتا تھا سارا. صحیح ہے. تو تب میرا فاسٹ میں ایڈمیشن ہوا تھا, مطلب ان ایکسپیکٹڈلی, بالکل کوئی اس کے لیے پلان نہیں تھا میرے پاس, تو ان ایکسپیکٹڈلی میں AI میں آ گیا. تو کیا ابھی 6 سیمسٹر ماشاء اللہ آپ کے ہونے والے ہیں, تو AI میں آ کر مینس کیا فیل کر رہے ہیں, کمپیٹیبل تھا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ؟ ہاں جی, AI میں آ کے مجھے ایسا بالکل نہیں لگا کہ یار یہ ڈگری میرے لیے نہیں ہے یا میں اس ڈگری کے لیے بنا نہیں ہوں. تو AI ہمیشہ مجھے, جب سے میں آیا ہوں AI میں, تو اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے بعد میرا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہو گیا تھا اس میں. تو باقی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا تو ان کو لیٹس سپوز یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ڈگری ان کے لیے بیسٹ رہے گی.
کیونکہ جب بچہ ایف ایس سی یا اے لیولز میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان ڈگریز کی بیسیکلی ان ڈیپتھ کیا کیا کور کریں گے اور کیا ایٹ دا اینڈ آف گولز کیا ہوتے ہیں. تو آپ کے جو ٹیچر تھے تو عام اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے, سرچ کرنے کے لیے کون سی ڈگری بیسٹ ہے؟ سر میرے خیال سے نا آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور اف یو ہیو اے رائٹ مینٹور تو آپ کو مینٹور بہت اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کو کریئر کاؤنسلنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی. تو ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہے, آپ نے کسی سے پوچھ نہیں سکتے آپ, تو آپ انٹرنیٹ اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں, آپ کو ایمرجنگ فیلڈز آپ سرچ کریں کہ کون سی ہاٹ ڈگریز چل رہی ہیں. تو آئی ہوپ اس میں ٹاپ پہ اے آئی آئے گی, ابھی جس طرح بوم آیا ہوا ہے اے آئی کا, چل رہی ہے اے آئی. ٹھیک ہے, گڈ. تو آپ نے جو کمپنی آپ نے اسٹارٹ کی تو آل آف سڈن آپ نے اسٹارٹ کر دی کہ کیسے آپ اس تک پہنچے؟ سر دراصل سین یہ ہوا تھا کہ پچھلے سمرز میں نا, ابھی مطلب اب سمر آنے والا ہے, اسی طرح پچھلے سمرز میں میں نے 2024 کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی 2024 کے سمرز میں جب چھٹیاں ہونے لگی تھی نا یونیورسٹی سے, اس وقت تک مجھے فری لانسنگ کا پہلا پروجیکٹ مل چکا تھا, کیونکہ میں اس کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا بہت ٹائم سے. اپ ورک کا اکاؤنٹ میں نے بنا لیا تھا اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں, تو اب لیکن اس کے اوپر پروجیکٹس نہیں آتے تھے, کنیکٹس بائی کرنے پڑتے تھے. فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا, گگس بنائی ہوئی تھی, کوئی آرڈر نہیں آ رہا تھا. ٹو بی آنیسٹ مسئلہ یہ تھا کہ اسکلز نہیں تھی اس وقت. لیکن جب تھرڈ سیمسٹر میں نے ایک کورس پڑھا تھا پروگرامنگ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس میں یہ ہوا تھا کہ کافی ساری چیزوں کو نا ہم لوگ ٹچ کرتے ہوئے گزرے تھے اے آئی کے اندر, کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے اگلے چند سیمسٹرز میں. تو اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی ویب اسکریپنگ, کیونکہ اے آئی جو ہے نا وہ ڈیٹا کے اوپر ریلائی کرتی ہے. ڈیٹا کیسا ہے آپ کا, تو ڈیٹا کلیکشن کا جو ایک اسٹیپ ہے نا, وہ اس میں ایک میتھڈ آتا ہے ویب اسکریپنگ کا. ٹھیک ہے. تو وہ جو اسکل میں نے سیکھی تھی نا, میں نے اس کو کیش کرنا شروع کیا تھا. میں نے اس کے پروجیکٹس لینا شروع کیے تھے, اس کے گگز بنائی میں نے فائیور پہ. اپ ورک کے اوپر میں نے پروپوزلس بھیجنا شروع کیے. تو وہاں سے اللہ کا کیا ایک پہلا پروجیکٹ مجھے مل گیا, اور وہ پروجیکٹ سر اتنا لمبا تھا کہ پورا سمرز چلتا رہا. میرے پاس ایک مشین تھی لیپ ٹاپ, اور وہ 17,000 انٹریز میں نے نکالنی تھی. اچھا. آٹومیٹ کرنے کے باوجود وہ ویب سائٹ کی کچھ اسپیڈ بھی میٹر کرتی ہے. مجھے 2.5 ماہ لگ گئے تھے اس پروجیکٹ پہ. تو تب میں نے سوچا کہ یار اگر میرے پاس ایک اور لیپ ٹاپ ہو, ایک اور کوئی بندہ ایسا ہو جو میرے ساتھ کام کر لے, ایک ہی اسکرپٹ ہے 2 لیپ ٹاپس پہ رن ہو جائے گی, صحیح ہے, تو کام آسان ہو جائے گا میرا. تب میں نے اپنی ٹیم میں پہلا بندہ ایڈ کیا تھا کہ بھائی یار یہ پروجیکٹ میں تمہیں دیتا ہوں, یہ اسکرپٹ ہے, تم نے صرف رن کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ گھنٹے تم اس کو رن کر لو, آدھی انٹریز میں نکالتا ہوں, آدھی تم نکالو. تو اس طریقے سے کر کے میں نے جو ہے نا نیکسٹ پروجیکٹ جو آیا تھا نا, اس کو ہاف پہ ڈیوائڈ کر لیا تھا. اسکرپٹ لکھ کے میں نے آگے اپنے پارٹنر کو دے دی تھی, اور اس طریقے سے جو ہے نا ایک گروپنگ بن گئی ہماری. تو وہاں سے پھر سمرز کے اندر کیا ہوا تھا کہ بھائی جب یہ موٹیویشن میرے پاس آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹ موٹیویشن تو آپ کو پیسے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب موٹیویشن اس طرح ملی تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس طرح کوئی سین کرتے ہیں, گروپنگ کے اندر کام کرتے ہیں. تو وہاں سے میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نیم کیا رکھیں گے ہم گروپ کا. کمپنی مائنڈ میں نہیں تھی, ایک گروپ تھا کہ ہمارے گروپ کا نام ہوگا اے آئی جین میٹ نام رکھا اس وقت. لوگو ڈیزائننگ مجھے آتی تھی, میں نے لوگو خود ڈیزائن کیا سارا. تو یوں ہمارا سفر شروع ہوا تھا, اور 5th سیمسٹر کے اندر ہم کافی سیریس ہو گئے تھے کمپنی کو لے کے. کیونکہ میں مینشن کرنا چاہوں گا معاذ بھائی کو, ویکٹر ہمیشہ سے میرے سامنے ایک انسپریشن رہی ہے. تو وہاں سے جو ہے نا میں نے کہا یار نہیں, ہم بھی کمپنی لانچ کرتے ہیں, پراپر کمپنی کے طور پہ اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے انیشیٹو لیا تھا میں نے. اب کافی کوشچن رائز ہوتے ہیں آپ کی ٹاک سے. فار ایگزامپل فری لانسنگ جو اے آئی کا اسٹوڈنٹ ہے یا باقی جو بھی بیچلرس ڈگری میں ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ کو کب فیل ہوتا ہے کہ یار وہ فری لانسنگ کر سکتا ہے؟ سر بیسیکلی نا اسکل سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اسکل سیٹ کے بغیر فری لانسنگ کی ورلڈ میں کود جائیں گے نا, جمپ کر جائیں گے, پھر تو نقصان ہے. اور بندہ وہاں سے اتنا گندا فیڈ اپ ہوگا نا کہ اس کا دوبارہ دل ہی نہیں کرے گا فری لانسنگ کا. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جاؤ, کیونکہ اسکل سیٹ کے بغیر کلائنٹ نے آپ کے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ لے کر آنا ہے, اگر اس نے آپ کو پے کرنا ہے تو اس نے آپ سے کوئی ایسی تو نہیں اس نے آپ کو دے دینا پروجیکٹ. تو اس نے آپ کی اسکل دیکھنی ہے کہ یار یہ چیز ہے. اب میرے پورٹ فولیو میں کچھ بھی نہیں تھا اسٹارٹ میں, میں صرف پروپوزلس بھیج رہا تھا. تو میرے پاس کلائنٹس نہیں آ رہے تھے, مجھے نظر آ رہا تھا نہیں آ رہے کلائنٹس, تو میں بھی ڈی موٹیویٹ ہو رہا تھا. لیکن الٹیمیٹلی میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے کیا کیا کہ جو ریٹ تھا نا بالکل منیمائز کر لیا. ٹھیک ہے. میں نے جو پہلا پروجیکٹ تھا نا وہ فری کر کے دینے کا سوچا کلائنٹ کو. اچھا. لیکن اسٹل اس نے مجھے پیمنٹ کر دی. وہ $100 کا تھا, 2.5 ماہ چلا تھا. $100 2.5 ماہ اگر آپ دیکھیں نا تو بڑے کم ہے, لیکن میں نے وہ اس کو کر دیا. یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ کلائنٹ کا ایک تو ٹرسٹ بن جاتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ یار چلو موقع دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں کیسا رہا ایکسپیرینس. اس کے بعد اس کلائنٹ نے مجھے 2 پروجیکٹس اور دیے تھے.
تو یہاں سے پھر جو ہے نا اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے نا اچھا, تو آپ اس کو شو کیس کریں تو آپ کے پاس کلائنٹس لازمی آئیں گے. یعنی جو پہلا پروجیکٹ آپ کا سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا, آپ کو اچھا فیڈ بیک ملا تھا پھر اپ ورک پر؟ ہاں جی, وہ اپ ورک پہ تھا. فیڈ بیک میرا تھا 4.3 اسٹار ریٹنگ میری آئی تھی اس کے اوپر. اب وہ سین یہ تھا کیونکہ مجھے نا ڈیڈ لائن کا نہیں پتا تھا کہ یار کتنا لمبا چل سکتا ہے. صحیح ہے. میں نے اس کو بولا تھا کہ 1 مہینے میں کر دوں گا. اب جب وہ ویب سائٹ ڈاؤن تھی, ویب سائٹ سلو چل رہی تھی, اب وہ 17,000 انٹریز تھیں, میں نے جس اسپیڈ سے چلایا ہوا تھا وہ 24 گھنٹے اسکرپٹ چل رہی ہے, لیپ ٹاپ میں کچھ کر نہیں پا رہا. صحیح ہے. تو میں نے پھر جب وہ دیکھا کہ یار یہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے, میں نے پھر اس کو بتایا, میں نے کہا یار ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا نا ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نا 15 دن اور لے لیں تو مجھے کر دیں. اب وہ 1.5 ماہ کا ٹائم اسٹیمپ بن گیا میرے پاس, لیکن اسٹل مجھے نظر آیا کہ یار یہ نہیں ہونے والا. تب میں نے اس وقت اپنا جو ہے نا ایک ٹیم ممبر رکھا, میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا یار مل کے کرتے ہیں. اسٹل ہم 2 بندوں کو کرتے کرتے 2.5 ماہ لگ گئے تھے. تو اس میں اس نے ریویو بڑا اچھا دیا تھا اس نے کہ بھائی اسکلز اچھی ہیں, کام آتا ہے. اس نے ساتھ لیکن ڈیڈ لائن کا مینشن کیا تھا کہ یار ڈیڈ لائن جو ہے نا اس میں بس تھوڑی سی رانگ ایسٹیمیشن ہو گئی تھی, باقی بندہ اچھا ہے بھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ جو اسکل سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اتنا اسکل سیٹ بن گیا ہے کہ وہ کچھ ڈویبل کام کر سکتا ہے انڈسٹری کا؟ سر پتہ کیا, لنکڈ ان کے اوپر نا آپ کو جانا چاہیے. وہاں پر کیا ہے کہ آپ نا اپنے جو آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں نا ان کو آپ نا وہاں پہ شو کیس کریں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ آپ کے کنیکشن جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گائڈ کرتے ہیں. اپنے مینٹورس کو دکھائیں, ٹیچرس کو دکھائیں کہ یار میں نے یہ بنایا, یہ دیکھو. تو بہت بے شک آپ یہ نہ سوچیں کہ یار چھوٹا سا پروجیکٹ ہے یہ تو یار سب ہی کر لیتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ اس کو اپنا کوڈ دکھائیں, اس کو اسکرین شاٹس دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اسکرین شاٹس دینے کے بعد وہ آپ اس سے پوچھیں گے یار اس میں کوئی کمی شمی تو نہیں رہ گئی, یہاں یہ مطلب اچھی چیز ہے, بن گئی ہے, تو وہ آپ کو بڑا اچھا گائڈ کر دے گا. تو آپ کو تھوڑی سی نا جیسی گائیڈنس ملے گی, آپ تھوڑے موٹیویٹ ہوگی کہ یار میں نے یہ کر لیا ہے, تو اس کو شو کیس کر دو لنکڈ ان پہ. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے لنکڈ ان پہ ڈالیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کو بڑا بینیفٹ ہو جاتا ہے. اچھا, تو سیمسٹر کے ساتھ ساتھ سیمسٹر میں پتہ ہے اسیسمنٹس ہوتی ہیں, کوئزز, سیشنلز جاری ہوتے ہیں, فائنلز ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان کی بڑی ڈیڈ لائن اسٹرکٹ سی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیسے مینیج کیا تھا؟ سر سین یہ تھا کہ جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں سیمسٹر کے, اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ہم کرتے ہی ہیں کہ اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, اب ان کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے. میری جو پروگرامنگ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں نا خصوصی, وہ جس دن آتی ہے نا میں اسی دن وہ کھول کے دیکھ لیتا ہوں. پروگرامنگ ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا ان کی اسائنمنٹس میں دیکھ لیتا ہوں اسی دن کہ اس میں کیا کرنا ہے, اور اس کی کمپلیکسٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کتنے ٹائم میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ٹیچرس تو دے دیتے ہیں کہ 1 ہفتے میں یہ چلیں ختم ہو جائے گی, 2 ہفتے کی اسائنمنٹ ہے, 1 ہفتے کی اسائنمنٹ ہے. تو اب اسٹوڈنٹ کو آبویسلی یہ پتہ ہوتا ہے, الٹیمیٹلی پتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ یار کتنا ٹائم لگے گا. وہ اینڈ پہ ڈیڈ لائنس بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی, وہ تھوڑی سی جو ہے نا سستی کی وجہ سے. لیکن کیا ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہوتی ہے نا اسائنمنٹ کی, اس سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ ختم ہو جائے. اب جو اسائنمنٹس کچھ آتی ہیں جن میں نا پیپر ورک ہوتا ہے, لکھنے والا کام ہوتا ہے, وہ تو ہم لوگ آخری دن کرتے ہیں شروع کہ جی یار یہ تو کیونکہ گروپس میں سرکولیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, یار یہ اسائنمنٹ آ گئی ہے, کچھ چھاپ بھی لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں. لیکن جو پروگرامنگ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایک ایشو پلیج کا بھی ہوتا ہے, تو وہ خود کرنی پڑتی ہے اور وہ ٹائملی کر لیتے ہیں. تو جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا جو فری لانسنگ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ, اس کو ہم لوگ ویکینڈس پہ ٹائم دیتے ہیں اور کافی ٹائم دیتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کوئی ڈیڈ لائن آ جائے اگر کہ جی ویکینڈ کے نہیں ہے, ورکنگ ڈیز میں سبمٹ کروانا ہے, تو اس کو تب بھی ٹائم دے لیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو نا پرو ایکٹیونیس چاہیے, پہلے سے آپ کو پریپیئر رہنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. نارملی ٹریڈیشن تو یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی اسائنمنٹ لانچ ہوتی ہے تو بس ڈیڈ لائن کے قریب ہی جا کے لوگ اس کو اٹمپٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آل آف سڈن ملٹیپل اور اسائنمنٹس ہوتی ہیں تو ٹائم نہیں مل پاتا. تو آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹ جو پہلے سیمسٹر میں آتا ہے, لیٹس سپوز بی ایس اے آئی ڈگری ہے یا کوئی بھی کمپیوٹنگ ڈگری ہے, تو وہ کیسے اسٹارٹ کرے؟ ابھی آپ 6 سیمسٹر میں ماشاء اللہ ہیں, تو ابھی آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ان بچوں کو جو ابھی 2025 میں ایڈمیشن لیں گے یا جو آلریڈی ابھی اپنے 2nd سیمسٹر کے اندر ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ سر پتہ کیا ہوتا ہے, پہلے سیمسٹر میں نا بچے آتے ہیں نا جب, تو وہ ایک اینول سسٹم سے سیمسٹر سسٹم میں آتے ہیں. ایک وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو نا شفٹ کرنا, بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک بن جاتا ہے, کیونکہ ڈے 1 سے آپ کی ویلیویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کلاس پارٹیسپیشن ہے چاہے کوئز ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایک کی ہے, آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی. میرا تو میں آپ کو صحیح بتاؤں نا سین یہ تھا کہ پروگرامنگ ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہوتے تھے نا ان پہ فوکس زیادہ ہوتا تھا. اب جس طرح انگلش کا سبجیکٹ ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا تھا میرا. جو پاک اسٹڈی ہے, اسلامیات ہے, شروع کے سیمسٹرز میں کورسز پڑھتے ہیں تو ان پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا میرا, اور میرا ان پہ جی پی بھی بڑا کم ہے.
تو میں زیادہ فوکس ہوتا تھا ان سبجیکٹس کے اوپر جن کے اوپر ٹائم میں کہتا تھا یار ان پہ تو دینا ہی دینا ہے, کیونکہ اسکل سیٹ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا جب گریڈز برے آتے تھے تو اب اسٹوڈنٹ کا یعنی پریفرنس کیا ہونی چاہیے, جی پی اے, اسکل سیٹ, الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کا؟ سر میں یہ کہوں گا کہ جی پی اے جو ہے نا وہ اٹ ڈو میٹرس. یہ نہیں کہ جی پی اے بالکل میٹر ہی نہیں کرتا, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نا آگے کرنا کیا ہے. اب لیٹ سے آپ نے اکیڈیمیا وغیرہ میں جانا ہے یا آپ نے کوئی جاب وغیرہ پاکستان کے اندر ڈھونڈنی ہے تو ان کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو شارٹ لسٹ ہونے کی جی پی آبویسلی چاہیے ہوگا. لیکن نا اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ اچھا ہے نا اور آپ کو شو کیس کرنا آتا ہے تو آپ جاب بھی ایزیلی لے سکتے. گوگل ہے, میٹا ہے, یہ اسکل سیٹ کی بیس پہ لے لیتے ہیں, بندہ لے لیتے ہیں اسکل سیٹ کی بیس پہ. یعنی گول کیا ہونا چاہیے بچے کا جب ایک اب انویسٹ کر رہے ہو اتنے لاکھ روپے اور 4 سال آپ کی ڈگری میں لگ رہا ہے, تو الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ یار آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل آ جائے کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکو سوسائٹی کو, ویلیویبل چیز ایڈ کر سکو. ہاں جی. اب جی پی اے تو اگر آپ اکیڈمی میں جانا ہے, اسکالرشپ لینا ہے, پھر اس کے لیے جی پی اے ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بچے گولز اصل میں سیٹ کرتے نہیں, بس ڈگری اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو سر پتہ ہے کیا, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جو اسکلس والے سبجیکٹس ہیں نا, اب میں جس طرح بتا رہا ہوں نا پروگرامنگ فار اے آئی میں نے یہ ویب اسکریپنگ سیکھی تھی, وہ اس کے پروجیکٹس ابھی تک آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ ہم آل ٹائم وہ چلا کے اپنے نہیں رکھ سکتے نا لیپ ٹاپس کے, اور بھی کام کیونکہ کرنے ہیں, تو اس کے لیے اب ہم نے آگے اور ٹیم میں ممبرس رکھے ہوئے ہیں. اب 3rd سیمسٹر کے بچے ہوں گے نیکسٹ سیمسٹر جو 3rd سیمسٹر میں جائیں گے. ابھی جو اے آئی کے 23 بیچ ہے ہمارا, وہ ویب اسکریپنگ سیکھ چکے ہیں, ان کے بچے میں نے رکھے ہوئے ہیں. ان کو میں ویب اسکریپنگ کے جو ٹاسکس آتے ہیں نا سارے, انہوں نے کیونکہ فریش پڑھی ہوئی ہے, ان کا تھوڑا اسکل سیٹ امپروو ہو جاتا ہے اس چیز میں, تو ان کو میں اس طریقے سے نا اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ جو ان کو بھی موٹیویشن ایک مل جاتی ہے کہ یار ہم نے یہ چیز اس سبجیکٹ میں پڑھی تھی, اس اسکل کو ہم کیش کر سکیں. اسی طرح آگے اب اگلے سیمسٹر میں ہم نے یہ والا سبجیکٹ پڑھنا ہے, اس اسکل کو ہم کیش کریں. ٹھیک ہے. تو اب جو کورسز لیٹ سے اب کول سبجیکٹ ہے, اب اے آئی کا بندہ جو ہے کول ڈی ایل ڈی کے سبجیکٹس میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ابھی فری لانسنگ کر سکے اس میں. ٹھیک ہے. C++ کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ریئر کیسز میں آ رہے ہوتے ہیں, یا اگر آتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے آ جاتے ہیں, تو وہ نارمل بچہ نہیں کر پاتا یہ C++ اوپ پڑھ کے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈگری کے سبجیکٹس ہیں نا, جس طرح اے آئی کے بچے جو ہیں نا وہ پائتھن سیکھتے ہیں, ساری ڈیٹا سائنس کے سبجیکٹس سیکھتے ہیں, یہ ڈیٹا انالیسس وغیرہ, ڈیٹا پروسیسنگ, ان ساری چیزوں کو کیش کرنا چاہیے اور ان کے اندر جو ہے نا دھیان زیادہ لگانا چاہیے. تو اسکل سیٹ جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے جی پی پہ تھوڑا بہت ہو جائے اگر نارمل ہے. تو یہاں پر میں آپ سے کویشچن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کوڈنگ یونیورسٹی لیول پر ہوتی ہے اور جو کلائنٹس آپ کو ٹاسک دیتے ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے, کتنا ڈفرینس ہے, اور آپ نے اپنا کیسے بلڈ کیا تھا؟ جو یونیورسٹی میں جتنا پڑھا تھا, آپ کہہ رہے ہیں میں نے جو پروگرامنگ فار اے آئی پڑھی تھی آپ نے, تو وہ جو نالج آپ کا تب بلڈ ہوا تھا تو وہ کتنا یوزفل تھا, اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے آپ نے ایکسٹرا کیا سیکھا, کہاں سے سیکھا؟ سر ایکسٹرا سیکھنا پڑتا ہے, بالکل سیکھنا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پروجیکٹ آتا ہے نا, تھوڑی بہت ہاؤ نو بھی ہے نا پروجیکٹ کی, سمجھ آ رہا ہے کہ اے آئی کا پروجیکٹ ہے لیکن اس میں یہ چیز ابھی نہیں پڑھی ہوئی. اچھا. تو ہم پکڑ لیتے ہیں پروجیکٹ, ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں, سیکھ کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. کلائنٹ کا کام بھی ہو جاتا ہے, ہمارے پاس نئی اسکل بھی آ جاتی ہے, ایک نیا پورٹ فولیو بن جاتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی نا ایک چیز, اب میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا آڈیو کا, اس میں نا ایک ویڈیو گیون تھی, اس کی لپسنگ جو وہ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسپیکر, اس کی لپسنگ کر کے نا اس کے نیچے ٹائم اسٹیمپس دیکھ کے آپ نے نا کیپشنس بنانے تھے یوزنگ اے آئی یا پائتھن وغیرہ یوز کر کے نا. تو اب وہ کام آڈیو کے اوپر اس طرح کا میں نے پہلے نہیں کیا تھا. میں نے وہ سیکھا پہلے, کلائنٹ کو میں نے بتا دیا جی میں آپ کو 2-3 دن میں دے دوں گا. تو ایک رات لگا کے پراپر میں نے سیکھا, اس ویڈیو کے اوپر امپلیمنٹ کیا, ایک سیکنڈ ویڈیو لی, اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھا یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو اس طریقے سے کر کے نا ساتھ ساتھ ایک تو اسکل سیٹ امپروو ہو جاتا ہے آپ کا, مزید چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں اسکل سیٹ میں, تو ہو جاتا ہے کام. چیٹ جی پی ٹی یا باقی ابھی ڈیپ سیکھ آ چکا ہے, ان کو کتنا یوز کیا تھا آپ نے؟ سر میرے نا 2nd سیمسٹر اینڈ ہو چکا تھا, تب جا کے میں نے چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا شروع کیا تھا ڈیٹا اسٹرکچرس کے کورس کے اندر. صحیح ہے. اس سے آن ورڈ میں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یوز کرتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے میں نے نہیں کیا تھا. لیکن اس سے فائدہ یہ ہو گیا سر کہ نا جو بیس ہے نا ہماری وہ بہت اسٹرانگ بن گئی ہے. C++ میں بیس بہت اسٹرانگ بن گئی ہے, کیونکہ اب جو 23 بیچ کے بچے آئے تھے نا, ان کے آتے ہی چیٹ جی پی ٹی اویلیبل تھا. اب وہ جو ایک کریٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جاتا ہے. یہ آپ جب چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, ڈیپ سیک یوز کرتے ہیں, تو ہیلپ کے لیے بہت اچھے ٹولز ہیں, بلا ٹولز ہیں, ان کو یوز کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ لرننگ فیز میں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو نا مطلب جو ہوتا ہے نا بالکل ہی مطلب اسائنمنٹ کاپی کی پیسٹ کی دے دی, اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ جو نیا بیچ ہے یا جو 2nd سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہیں,
ان کو کیا مشورہ دیتا ہے سمر میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر سمر کے اندر جو سیکنڈ سیمیسٹر کے بیچ بچے ہیں نا, ان کو یہ چاہیے کہ جو اپ کمنگ سیمیسٹرز میں پڑھنا ہے نا, اس کو ایک دفعہ گو تھرو لازمی کریں. کیونکہ اگلے سیمیسٹرز میں آنے کے بعد فال سیمیسٹر جو ہوتا ہے نا, اس میں برڈن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اسپرنگ میں تھوڑا کم ہوتا ہے. تو فال سیمیسٹر میں نارملی کورسز بھی مشکل ہوتے ہیں, ٹف کورسز اور ڈیٹا اسٹرکچرز آ جاتا ہے, یہ DLD وغیرہ آ گئی. کچھ کورسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو مطلب نا ڈگری سے تھوڑے ریلیٹڈ نہیں ہوتے لیکن ٹف ٹائم دیتے ہیں. ان چیزوں کو نا تھوڑا سا کور کر کے آنا چاہیے. فورتھ سیمیسٹر کے بعد تو ویسے ہی انٹرنشپس کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو سیکنڈ سیمیسٹر والوں کو میں مشورہ دوں گا کہ لازمی اپنا نا اگلے سیمیسٹر کا. اور جو ابھی ایڈمیشن لیں گے فال 2025 میں فریش ہوں گے, تو ان کے پاس تھوڑا سا ونڈو ہوتی ہے 2-3 ویکس کی, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اگر انہوں نے ڈگری اپنی چوز کر لی ہے نا اپنی مرضی سے, پھر تو ان کا بہت ٹائم ہے, اچھا ٹائم ہے بڑا, کہ وہ نا اپنی ڈگری کو نا مزید ایکسپلور کر کے نا اس سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھ کے آئیں. میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ آ رہا ہے 2025 میں نا ادھر فاسٹ میں, ویب ڈیولپمنٹ سر آتی ہے اس کو, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ چکا ہے, میرے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا سائنس کے کوئی پروجیکٹس آتے ہیں نا, پری پروسیسنگ کرنی ہونا, وہ میں اس کو دے دیتا ہوں, پائتھن سیکھ رہا ہے. سیکنڈلی مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میتھس سے نہیں ہے وہ میڈیکل کر رہا ہے, میڈیکل سے آیا. تو فاسٹ میں کیسے؟ تو پری میڈیکل جو کر کے آیا نا, ٹھیک ہے, تو گیپ ایئر لیا اس نے ڈبل میتھس کے پیپرز دینے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈیشنل میتھس کے پیپر دے کے اس کے بعد آئے گا. تو وہ اس کو میتھس کے اوپر میں نے بہت فوکس کروایا کہ بھائی میتھس جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اب میتھس کے پیپرز اس نے دینے ہیں, میتھ کے ابھی یہ ٹیسٹ دے کر گیا ہے نیسٹ کا, NTS وغیرہ دیا ہے اس نے. تو ان بچوں کو چاہیے کہ میتھس پہ بہت فوکس رکھیں. اپنی جو ڈگری جو بھی چوز کی ہے وہ تو چلو اس طرح کے سبجیکٹ میں آ رہا ہے نا کہ میتھ بہت ضروری ہے. جو بھی ڈگری چوز کی ہے اس سے ریلیٹڈ پڑھ کے آئیں. اگر کوئی سر پہ اگر تھوپ دی گئی ہے, جو سوسائٹی میں کئی دفعہ ہوتا ہے, جی آپ CSE کرنا ہے, سافٹ ویئر ہی کرنا ہے, پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, یا کوئی مینٹور بیٹھا ہوتا ہے فیملی میں, تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس فیلڈ کو ایکسپلور لازمی کر لیں, کیونکہ ایک دم سے آگے جب وہ سر پہ پڑ جاتی ہے نا, پھر بچہ سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, جو اسٹیٹ ہے اس کا ڈیٹا سائنس AI میں بڑا رول ہے. ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر. تو ICS میں ایک آپشن یہ بھی دیتے ہیں کہ فزکس چھوڑ کے آپ اسٹیٹ اور میتھ اور اس طرح اکنامکس رکھ سکتے ہیں سبجیکٹ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا اسٹیٹ کو چوز کرنا چاہیے اوور فزکس؟ کرنا چاہیے سر. پتہ ہے کیا, فزکس کا ہم نے ماڈل کو کوئی بیلنس نہیں کرنا کہ جی بیلنس ہو جائے ماڈل نا, تو اسٹیٹس بڑی ضروری چیز ہے. پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹس ہم نے کورس 3rd سیمیسٹر میں پڑھا تھا. اچھا, وہ بھی کورس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور AI میں بڑا یوز ہوتا ہے. کھڑی ہوئی AI جو ہے نا میتھس پہ, اور میتھس کے اندر جا کے مین جو ہے نا پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹس بہت ضروری چیز ہے, کرنی چاہیے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ AI جین میٹ, یہ اس کا اوریجن کیا ہے اور کیوں مائنڈ میں آپ کیا ہے؟ سر پتہ ہے کیا, میں نا سمر میں بیٹھا ہوا تھا نارملی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے نا, میں سوچ رہا تھا کہ یار کمپنی کا نام کیا رکھیں. تو اس وقت میرے مائنڈ میں صرف یہ تھا کہ یار کمپنی کے اندر سروسز جو ہوں گی نا وہ تو AI کی ہوں گی. اب نیم ڈیسائیڈ کرنے کے لیے میں سوچ رہا تھا نیم اب میں کیا رکھوں. اس وقت میرے مائنڈ میں آیا کہ یار میتھ سے کچھ نکالتے ہیں. اب میتھس میں ہوتی ہیں میٹریسز. اب میٹریسز کے اندر میں نے مائنڈ میں لایا کہ یار ایک روم ہے جس میں ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اس روم کو میں نام دے دیتا ہوں میٹرکس کا. اور اس کے اندر ہم جنریٹیو AI, ایجنٹک AI, تو وہ میرے مائنڈ میں اس وقت کیونکہ نا بوم چل رہا تھا جنریٹیو AI کا. صحیح ہے. تو وہ جنریٹیو سے میں نے جن نکالا, میٹرکس سے میٹ نکالا, کہاں سے کرا کے میں نے AI جن میٹ نکال دیا. میں نے کہا یار AI جن میٹ ٹھیک ہے. کسی سے مشورہ بھی کیا تھا اس کمپنی کے بارے میں, نام کے بارے میں کہ نہیں؟ سر نہیں, میں نے جب کمپنی میرے ایون فادر کو نا, میں نے جب رجسٹریشن کرنی تھی نا, اس وقت بتایا تھا کہ جی اس طرح رجسٹر کرنے لگوں. تو سرپرائز دینا تھا ان کو تو میں نے, لیکن نارملی آس پاس جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں یا فرینڈز ہوتے ہیں ان کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ یار اس طرح کمپنی کرنی ہے. جو ٹیم ممبرس تھے ان کو پتا تھا کہ یار اس طرح گروپ کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, جب ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے لٹرلی بہت اسٹوڈنٹس پینک ہو جاتے ہیں, ان کے اسکور نہیں آ رہا ہوتا اسائنمنٹس میں, کوئزز اسپیشلی, اور میڈس میں تو بہت برے نمبر آ رہے ہوتے ہیں, ایبسلوٹ گریڈنگ ہوتی ہے, تو بڑے پینک کر جاتے ہیں. تو اس کی کیا ریمیڈی آپ کے پاس؟ سر یو اونلی فیل وین یو گیو اپ نہ کریں. آپ کا اگر کسی سبجیکٹ میں آ بھی گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, نہیں ہو سکا, اس کو اگلی دفعہ پڑھ لو, اچھا پڑھ لو. صحیح ہے. کیونکہ نا اگر آپ بالکل گیو اپ کر دو گے نا, میرے پاس ایک ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ آیا تھا, میرا روم میٹ بن گیا تھا اس پچھلے 2024 بیچ کے اندر. لٹرلی وہ اسٹوڈنٹ پہلے ہفتے کے اندر اتنا گھبرا گیا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں پڑھنا, میں نے ادھر نہیں رہنا یار, اتنا برڈن ہے. CS کا تھا, تو اتنا وہ گھبرا گیا تھا. میں نے کہا یار تم تھوڑا سا سروائیو کرو, تھوڑا سا لے کے چلو چیزیں. ہم 6ٹھے سیمیسٹر میں اب جانے والے ہیں, تو ہمارا 5واں سیمیسٹر تھا. تو میں نے کہا یار دیکھو, ہم لوگ بھی شروع میں آئے تھے نا, تو بہت سارے مسائل دیکھے تھے ہم نے, بڑی چیزوں سے گزر کے آئے ہیں یہاں تک.
تم بھی پہنچ جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں. کسی چیز کی ضرورت ہے, ہاسٹل میں سب سے پہلے مسئلہ جو ہے نا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, مینٹورز کافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں نا کافی سارے. مجھے خود کو بہت فائدہ ہوا تھا میرے سینئرز سے. تو سینئرز کا تو میں کہتا ہوں اور بینیفٹ ہے. اگر آپ گھر میں رہ رہے ہو تو بھی کنیکشنز بنائیں سینئرز کے ساتھ. اچھا, کیونکہ وہ اتنا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اسائنمنٹ میں کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی, اپنے پروفیسرز کے آفسز گیون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آفس آورز ہوتے ہیں, ان میں جا کے ان سے ملیں, ان کو بتائیں کہ سر یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. کچھ سینئرز ڈراتے بھی ہیں بچوں کو, کبھی یہ کورس ہم پاس نہیں کر پاؤ گے, ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سر میں کہتا ہوں کہ نا اگر آپ کو لگ رہا ہے نا اندر سے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے ہے ہی نہیں. اچھا, اگر مطلب ایک بچہ آیا ہے سی ایس کے کورس میں آ گیا, وہ کہتا ہے جی میرے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں, میں پتہ نہیں کیوں آیا ہوں ادھر. اچھا, وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا, پھر میں کہتا ہوں تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں نا یار نہیں میرا تو بڑا انٹرسٹ تھا اس میں, لیکن چیزیں مشکل لگ رہی ہیں, پھر اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. پھر وہ فائٹ کرے, اس کو سروائیو کرنا چاہیے, کر لے گا. ہر بندہ جو ہے اے آئی میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا میتھ میں بھی اے آئی ہے. اب جو پری میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی کمپیوٹنگ ڈگری میں آ رہے ہیں. ایون ایچ ای سی نے انجینئرنگ میں بھی الاؤ کر دیا پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کو. تو آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا اسکوپ کیا ہے, اور اتنا جو اسٹوڈنٹس کراؤڈ پورا کراؤڈڈ ہو رہا ہے نا آپ کا یہ کمپیوٹنگ ڈگریز جو ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال بعد 10 سال بعد کیا ہوگا پاکستان میں اسپیشلی؟ سر پاکستان کے اندر نا اے آئی ابھی میں کہتا ہوں نہیں آئی, ابھی پاکستان میں نہیں آئی. ابھی مطلب ہلکی آ رہی ہے, ابھی ایک ویو سی آ رہی ہے. کیونکہ نا باقی کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا ایک بوم ہے پورا, چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, ڈیپ سیک آیا ہے, کمپٹیشنز اتنے ان کے انکریز ہو چکے ہیں کہ نا, تو اتنے زیادہ جیسے ہی ہم نے یہ چیٹ جی پی ٹی کا نام سنا تھا نا, تو ایک دم سے ایسا بوم آیا تھا, ہر چیز میں نا اے آئی گھس رہی تھی. جس ویب سائٹ کو دیکھو جی ہماری ویب سائٹ میں چیٹ باٹ بھی ہے. تو اب وہ میں کل ایک میم دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا سیل می دس پین. وہ اکثر چل رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے ایک پین سیل کریں, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, وہ دیکھ رہے تھے. اس نے آگے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں لگائی, اس نے کہا دس از اے آئی پاورڈ, دس از اے آئی پاورڈ پین. مطلب نا ہر چیز کے اندر اے آئی چل رہی ہے. جس کو پائتھن وغیرہ ہلکی سی بھی آتی ہے نا, وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اے آئی ڈیولپر ہوں. تو اے آئی کا بوم کافی زیادہ ہے, اور پاکستان کے اندر ان کمنگ ایئرس اٹ ول بی ویری ہائی, اٹ ول بی بوسٹڈ. یس کافی برائٹ ہے, کیونکہ ایمرجنگ فیلڈ ہے, کافی برائٹ ہے فیوچر. اے آئی میں کون سے ٹولز ہیں جو گول اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے؟ ابھی اس کو ایک اسٹوڈنٹ ہے پہلے سیمسٹر میں ہے, تو وہ کیا سوچے گا کہ یار مجھے کیا کیا ٹولز لینے ہیں, کون کون اسکل لینی ہے, تو اس میں کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس؟ سر پہلے سیمسٹر میں نا اگر ایک اسٹوڈنٹ, ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں یہ, جس طرح کیلکولس کا کورس پڑھتے ہیں پہلے سیمسٹر میں, ڈفرینشیلس کا پڑھ لیتے ہیں, لینئر الجبرا پڑھ لیتے ہیں. یہ کورسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا, میتھس کو بالکل بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں, کیونکہ میتھس جو ہے نا وہ بیس ہے اے آئی کی. اچھا, میتھس لازمی لے کے چلیں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے اندر کرتے رہیں اپنے ساتھ, پریکٹس کرتے رہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ آگے کمپیوٹرس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں میتھس, کیونکہ بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں, ایکسپوننٹ کا فنکشن آ گیا اس طرح, تو ان کو میتھس وہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹس وغیرہ آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پائتھن کا کورس شروع ہوتا ہے نا 3rd سیمسٹر سے, پروگرامنگ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نا اس وقت ہلکی سی ٹچ کرواتے ہیں, یہ ہم نے آگے پڑھنی ہے. اب پائتھن میں ہم نے نم پائی دیکھی تھی, پانڈاز دیکھی تھی, میٹ پلاٹ لب دیکھی تھی. اس کے بعد کافی ساری لائبریریز, آڈیوز کی, امیجز کی, ٹیکسٹ کی. ہمارے پاس 3 قسم کا ڈیٹا ہے نا, آڈیو کی فارم میں, امیجز ویڈیوز کی فارم میں, یا ٹیکسٹ کی فارم میں. انہیں کے اوپر ہماری اے آئی کھڑی ہوئی ہے, ابھی ماڈلز ہمارے انہیں کے اوپر ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کا انٹروڈکشن تو ہمیں 3rd سیمسٹر میں مل جاتا ہے. تو آپ کے پاس اب جب ٹائم مل رہا ہے نا آپ کو, آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں. نہیں, جس طرح آپ نے ویب اسکریپنگ کی بات کی, اور کون سے ہیں جس میں فری لانسنگ پر یا کر کے یا اپ ورک پر جا کر بندہ کام لے سکتا ہے؟ سر ویب اسکریپنگ کے بعد نا آپ کے پاس ایک آتی ہے ڈیٹا پری پروسیسنگ. اب ڈیٹا تو آ گیا, آپ نے ویب اسکریپ کر لیا, ڈیٹا آ گیا. اب اس کی پری پروسیسنگ کے اتنے پروجیکٹس آتے ہیں کہ جی ڈیٹا میرا یہ اتنے GB کا ڈیٹا ہے, اس میں اتنی انٹریز ہیں, اس کو آپ نے نا پروسیس کرنا ہے, اس کو آپ نے اس قابل بنا دیں کہ یہ ہم ماڈل کو دے سکیں, اس پہ ماڈل ٹرین ہو سکے, پراپر فارمیٹنگ اس کی کرنی ہو. ہاں بالکل, کیونکہ کئی دفعہ ڈیٹا میں بائسنس ہوتی ہے. اب پازیٹیو نیگیٹو کا ڈیٹا ہے, لیٹ سے کسی بھی کلیکشن ہے کوئی بھی جس میں پازیٹیو نیگیٹو کلاس ہے, کوئی ڈیٹا کلاسیفائی کرنا ہے, پازیٹیو کے بہت زیادہ ہیں, نیگیٹو کے بالکل مائنیوٹس ہیں, تو اس کو بیلنس کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ساری اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو نا آپ لے کے چل سکتے ہیں, ان کو آپ ایز اے فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر نا وہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ سروسز اپنی. ڈیٹا پری پروسیسنگ ہو گئی, آڈیو پروسیسنگ ہو گئی, امیج پروسیسنگ ہو گئی, ٹیکسٹ پروسیسنگ ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, یہ ساری چیزیں آپ چھوٹے لیول کے اوپر, بے شک اگر آپ نے ایڈوانس کورسز نہیں پڑھے ہوئے, چھوٹے لیولس کے اوپر آپ کر سکتے ہو. یہ اسکلز سیل ہو جاتی ہیں. جو اسٹوڈنٹس BS ڈیٹا سائنس کر رہے ہوتے ہیں اور جو AI کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ فیلڈ آپس میں کافی انٹر لنکڈ ہے. جی سر, تو آپ کو کتنا ہاؤ ناؤ DS کا ہے, اور کیا گول ہونا چاہیے, DS اور AI کیا فرق ہے دونوں میں؟
کون سی ڈگری پریفریبل ہوتی ہے, کون سی چوز کرنی چاہیے؟ سر میں نے جو اپنے بیچ میٹس کے ساتھ دیکھا ہے نا کہ وہ بھی ڈی ایس کر رہے ہیں چھٹے سیمسٹر میں, جو ہیں جو کورسز انہوں نے پڑھے ہیں, جو کورسز ہم نے پڑھے ہیں, وہ ڈیٹا سائنس کو نا بہت ایڈوانس لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ 2 فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, گراف کے اندر آپ امیجن کر لیں گے نا, اے آئی ہے اور ڈیٹا سائنس ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب ڈیٹا سائنس جو ہے نا وہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں اے آئی کا جو بھی ماڈل آپ نے ٹرین کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے جو کہ اس کو نا ڈیٹا ریڈی کر کے دے آپ کو. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ ماڈل کو دے دیں. اچھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ڈیٹا سائنس والوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فیلڈ اچھی نہیں ہے, فیلڈ بہت اچھی ہے, ضرورت ہے اس کی, لیکن کیا ہے کہ نا اے آئی والا بندہ ڈیٹا سائنس کا کام کر سکتا ہے. اچھا. لیکن ڈیٹا سائنس والے کو اگر اے آئی میں آنا ہے نا اس کو کافی کچھ سیکھنا پڑے گا پھر. یہ فرق ہے بس. مجھے یہ لگتا ہے, میری رائے یہ ہے اس پہ. زین بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل روبوٹکس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اے آئی کا اس میں کیا رول ہے؟ اگر کیونکہ آپ آٹومیشن کی طرف ساری انڈسٹری جا رہی ہے نا, تو اے آئی کا رول کتنا ہے روبوٹ بنانے میں یا اس طرح کی آٹومیشن کے اندر؟ سر سین یہ ہے کہ نا روبوٹس بھی نا ڈیپینڈ کرتا ہے نا روبوٹس کون سے ہیں. اب یہ واشنگ مشین بھی ایک روبوٹ ہے لیکن اس میں اے آئی نہیں ہے. تو اب روبوٹکس فیلڈ جو ہے نا وہ ہے بڑی اچھی, الیکٹریکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ مرج کر کے اے آئی وغیرہ ساری فزیکل چیزیں, تو ان کو مرج کر کے روبوٹکس بن جاتی ہے. روبوٹکس جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے. پاکستان میں ابھی اتنی نہیں ہوئی ہوئی, لیکن باہر کافی کام ہو رہا ہے. روبوٹس آ رہے ہیں, بالکل باتیں کرتا ہے, ہاں بالکل بالکل بولتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ اب باتیں کر رہا ہے, موومنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب کئی چیزیں ہیں ہماری ایسی جن میں نا ہم لوگ, اب جس طرح ہمارا ایف آئی پی ایک آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم اب دیکھیں نا, اگر ہم ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی طریقے سے فزیکل ہو سکے نا بڑا اچھا ہو جائے گا. اچھا. لیکن اس کو ہم فزیکل ابھی کر نہیں سکتے, لمیٹیشنز ہیں کافی ساری, ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں, انڈسٹری نہیں ہے, وہ صرف ایک لیپ ٹاپ تک محدود ہو کے رہ جائے گا. وہ صرف ویب سائٹ پہ چلے گا, صرف وہ کسی موبائل ایپ میں زیادہ سے زیادہ چل جائے گا. تو وہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے نا ہم لوگ ابھی روبوٹکس میں اتنا نہیں ہو سکتے. چائنا میں بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے. چائنا دکھاتا نہیں ہے, میسنا ہے چائنا, لیکن کام بہت ہو رہا ہے چائنا میں. چائنا میں کافی زیادہ, مطلب نا ادھر ساری ٹیکنالوجیز جو ہے نا, فیس بک ان کا اپنا ہے, واٹس ایپ ان کا اپنا ہے. یہ ہمارے واٹس ایپ نہیں یوز کرتے جو ہم یوز کر رہے ہیں نا, امریکن چیزیں وہ نہیں یوز کر رہے ہوتے نا. واٹس ایپ ان کے پاس اپنا ہے, فیس بک ان کے پاس اپنا, ڈیپ سیک لے آئے ہیں. تو یہ جو ایک گیپ ہے جو پاکستان میں ہم فیس کرتے ہیں, ایون انڈین جو آئی آئی ٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھی جگہ پر پلیسڈ ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ گیپ کیسے پاکستان کا جو اکیڈیمیا ہے جو کہ ان ہارڈ ویئر کی اسپیشل چیزوں کے اندر ہم لیک کر رہے ہیں, یہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ سر میرے خیال میں نا یہ سین ہے کہ اب انڈیا کے پاس نا بینیفٹس کافی اچھے ہیں. بینیفٹس یہ ہیں اس کے پاس کہ مائکروسافٹ انڈیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی پلیسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں مائکروسافٹ میں, گوگل میں, ان کو ایزی ہے ان کے لیے تھوڑا سا نا. ہمارے لیے تھوڑا سا اپروچ کرنا اس طرح ایزی نہیں ہے. کر ہم بھی سکتے ہیں اپروچ, لیکن نا یہاں پہ تھوڑا سا نا وہ ایک اویئرنیس بھی کم ہے. اس کے علاوہ اکیڈیمیا کا جو گیپ ہے نا وہ انڈسٹری سے میں یہ سمجھتا ہوں, جس طرح آپ نا کوڈز کو رٹے لگوا رہے ہوتے ہیں ہم کہ جی یہ کوڈ ہے, اس کو یہ پیپر میں آنا ہے, یہ فلانی چیز کا کوڈ پیپر میں آنا ہے. تو وہ جو پیپر تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے نا بچہ کہ جی یار یہ والا کوڈ رٹا. میں نے لٹرلی بچے دیکھے ہیں جو نا پیپر سے پہلے دیکھ رہے ہیں یار یہ والا کوڈ کیسے تھا. وہ لاجک جو آپ کی رن ٹائم پہ بن رہی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور جو آپ رٹا لگا کے جا رہے ہو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ یہ ایک جو ہے نا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ گریڈز جب وہی بات ہے نا, گریڈز جب آ جاتے ہیں نا مائنڈ میں کہ یار اس میں جی پی اے کم آ رہا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا, اس میں اسکل سیٹ بہت کمپرومائز ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ بھائی نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا گریڈز کی وجہ سے اسکل سیٹ جو کمپرومائز ہو جاتا ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, پہلے 2 سیمسٹر میں اے آئی, ڈیٹا سائنس اور باقی فیلڈ میں بھی C++ پڑھائی جاتی ہے جی. تو کچھ لوگوں کو کنسرن ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا سائنس کے لیے یا اے آئی کے لیے پائتھن اسٹارٹ میں پڑھانی چاہیے. بٹ آئی نو ون پرسن, لاسٹ ٹائم میں نے ان کا سپورٹ کاسٹ کیا تھا, عمر مختار, وہ بہت اچھی جاب کر رہے ہیں, آٹومیشن انڈسٹری کے اندر ہیں, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے CS کا اسٹوڈنٹ ہے اور فائنل ایئر میں انہوں نے AI چوز کیا تھا, اسپیشلائزڈ ایریا نا. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں C++ میں کوڈنگ کرتا ہوں, یعنی AI کا ہونے کے باوجود. ہاں. تو C++ سیکھنے سے آپ میں کیا ایکسٹرا آتا ہے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ سر سین یہ ہے کہ C++ جو ہے نا وہ پڑھنے سے ہمیں نا میموری مینجمنٹ بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا. پائتھن پڑھ کے وہ چیز نہیں سمجھ آتی. اب C++ میں ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپس ہمیں پتہ ہیں, سب ہر ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ ہمیں بتائی جاتی ہے شروع میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انیشیل اسٹیج ہوتا ہے نا, بڑا ہی ایک انیشیل اسٹیپ ہوتا ہے بچے کا کسی بھی BS ڈگری میں, جس میں آپ کو پہلے سیمسٹر میں کوئی لینگویج سیکھنی ہے. صحیح ہے. تو اس لینگویج کو نا وہ بڑا سیریس ہو کے لیتا ہے.
ویسے پائتھن سیکھ کے سی پلس پلس سیکھنی مشکل نہیں ہوتی میرے خیال میں؟ ایگزیکٹلی. اب سی پلس پلس سیکھنے کے بعد نا پائتھن آپ کے لیے بالکل ایک حلوہ بن جاتی ہے. آپ ساری چیزیں سیکھ چکے ہو سی پلس میں بڑا ڈیپلی, اور وہ چیزیں جب پائتھن میں کرو گے نا 10 لائنوں کا کوڈ آپ 1 لائن میں لکھ رہے ہو, 2 لائنوں میں لکھ رہے ہو, تو وہ آپ کو ایک ایزینس جب نظر آتی ہے نا تو آپ آٹومیٹکلی شفٹ کرتے ہو. لیکن سی پلس پلس میں آپ نے بات کی نا کہ بھائی اے آئی وہ سی پلس پلس میں کر رہے ہوتے ہیں. پائتھن سر آپ کی نا کمپلیکسٹی بڑھا دیتی ہے تھوڑی سی. اچھا, سی پلس پلس میں آپ وہ کور کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ سی پلس پلس میں آپ نا پیراللزم, یہ ہم نے ابھی کورس لیا تھا پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, آپریٹنگ سسٹم کے کورسز جو ہیں اس کے بعد ہوتا ہے, ان کورسز کو پڑھنے کے بعد نا سی پلس پلس میں آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. مطلب آٹومیشن آپ کی, مطلب نا وہ یوں سمجھ لیں کہ جو کام آپ کا 2-3 گھنٹے میں ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ 10-15 منٹ میں کر سکتے ہو سی پلس پلس میں. تو سی پلس پلس کمپیریٹیولی پائتھن سے تھوڑی فاسٹ ہے. ابھی آپ 6 سیمسٹر میں ہیں ماشاء اللہ, کیا اپنی لرننگ سے سیٹسفائڈ ہیں؟ اتنا کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ابھی آپ فیل کرتے ہیں نہیں یار کچھ رہ گیا تھا, وہ میں اگر ایسے کر لیتا تو؟ ہاں سر, ایک کورس ہے میرا پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹس, اس پہ مجھے تھوڑا سا رہتا ہے کہ بھائی نا اس میں میرا گریڈ بھی اس میں میرا کام آیا. سینس کیا ہے نا کہ میں نے کافی کورسز میرے ڈگری میں ایسے رہے ہیں جن کے اوپر میں نے محنت تو بہت زیادہ کی تھی, لیکن گریڈ دیکھا جائے نا گریڈ میرا کم ہے. اچھا, میں وہاں سے ڈیموٹیویٹ تھوڑا سا ہوتا ہوں. پھر جب میں نا اپنی اسکل سیٹ دیکھتا ہوں نا کہ یار اس کورس کو لے کے ہی, مطلب گریڈ کم ہے لیکن اس کورس سے میں نے کیا کیا ہے, اس کو میں نے کہاں کہاں یوز کر چکا ہوں اب تک اپنے فری لانسنگ جرنی میں اسپیشلی, وہاں سے میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کہ یار نہیں یہ اسکل تو ہے میرے پاس, لیکن کورس میں اس وقت گریڈ کس وجہ سے کم آیا وہ اب میٹر میرے لیے نہیں کرتا, کہ کیونکہ وہ اسکل میں کیش کر رہا ہوں. اب صحیح ہے, اس اسکل کو میں اب اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اس اسکل کو میں کیش کر رہا ہوں, مجھے وہ اسکل کما کے دے رہی ہے. صحیح ہے, تو میٹر نہیں کرتا. اب فیوچر کے کیا گولز آپ کے ہیں؟ ٹیم کس طرح آپ آگے بلڈ کریں گے اپنی, یا اس کو بڑھائیں گے؟ سر جو ٹیم ہے نا, ٹیم میں میں نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہمارا پلان جو ہے نا وہ انٹرنشپس کا ہے. ٹھیک ہے, میری پوری کوشش ہے کہ ہم نا انٹرنشپس آفر کریں اس سمر, کیونکہ کافی سارے بچے جو ہے نا, خاص طور پہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ AIDS کے بچے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے آگے اگلے 5ویں سیمسٹر میں پڑھنا ہے, مشین لرننگ کا کورس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کورس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں میں اسپیشلی. اس کورس کے اندر کافی سارے الگوریتمس بچوں نے پڑھنے ہیں نا مشین لرننگ کے, تو میرا دل ہے میں ان کو پہلے سے تھوڑا سا ٹچ کروا دوں وہ سارے الگوریتمس پریکٹیکلی. ساتھ انہوں نے جو اس سے پہلے جتنے کورسز پڑھے ہوئے ہیں نا, اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پروجیکٹس میں تھوڑے سے ماڈیولز آتے ہیں نا, اس سے ریلیٹڈ کام جو آتا ہے وہ ان کو دیا جائے کہ یار یہ آپ کرو. ان کو پتہ چلے گا, انوائرمنٹ ایک پتہ چل جاتا ہے ان کو, ایک انٹرنشپ ہو جاتی ہے, سرٹیفکیشن ایڈ ہو جاتی ہے. تو ایک تو انٹرنشپس کا پلان ہے. دوسرا جو ٹیم بلڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے سائبر سیکیورٹی کا ایک لڑکا رکھا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, پروجیکٹ آیا تھا سائبر سیکیورٹی کا, اب ہمارے پاس بندہ نہیں تھا, ہمیں چاہیے تھا سائبر سیکیورٹی کا. تو وہ اب کوئی پوسٹ ووسٹ نہیں ڈالی تھی ہم نے, اپنے لنکس کے تھرو لیا. تو وہ لنکس کے تھرو بندہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اب سائبر سیکیورٹی اس پروجیکٹ سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اس طرح جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ہم لے لیتے ہیں. تو انٹرنشپ جو ابھی 4تھے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس ہیں اور 5th میں جائیں گے, اگر انہیں اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کیسے اپروچ کریں, اور کیا اسکل سیٹ ایسی ہے جو ابھی جس پر ورکنگ اسٹارٹ کر دیں بچے, وہ بتا دیں پلیز. سر سین یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنشپس ہیں نا, ان میں ہماری پوری کوشش ہے کہ نا ان کو نا وہ چیزیں پڑھائیں جو انہوں نے آگے یونیورسٹیز کے اندر نا پڑھنی ہے, اور ان کا نا تھوڑا سا پریکٹیکلی اگر ان کو مل جاتا ہے نا ایکسپیرینس, ہینڈز آن تھوڑی سی پریکٹس ہو جاتی ہے, تو وہ بڑی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو کورسز انہوں نے اب تک 4 سیمسٹر میں پڑھ لی ہیں نا, ان میں پروگرامنگ فار AI جس طرح کورس ہے نا AI کے بچوں کی اگر میں بات کروں, ڈیٹا سائنس کے اندر انٹرو ٹو ڈیٹا سائنس کورس ہوتا ہے آئی تھنک ان کا, گرافس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے, میٹ پلاٹ لیب لائبریری ہوتی ہے ان کی, ٹھیک ہے, پائتھن کے اندر. تو پائتھن لینگویج کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی کورسز وہ لے سکتے ہیں نا اپنے, ان میں اپنی اسکلس جو ہے نا ان کو امپروو کر کے آئیں. ٹھیک ہے, باقی انٹرنشپ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ نے اب ایگزسٹنگ جو اسکلز ہیں نا ان کو پالش کرنا ہے. تو وہ بہت زیادہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ اسکل ہونی چاہیے, پھر انٹرنشپ میں سیکھنا ہی کیا, تو ان کو پالش کر لیں گے اسکلس کو, نئی اسکلز ایڈ ہو جائیں گی. تو یہی گول ہے ایک فی الحال انٹرنشپ. اسٹوڈنٹس آپ سے اپروچ تھرو وایا ای میل کرے کہ کوئی اور پلیٹ فارم؟ ہاں, ای میل کر سکتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے https://aigenmat.com. ٹھیک ہے, یہاں پر پوری ایک فل فلیج ویب سائٹ ڈپلائڈ ہے ہماری. اس کے اوپر میسج باکس بھی بنا ہوا ہے, ڈائریکٹ میسج اپنی ای میل ڈال کے میسج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. اس کے علاوہ وہاں پہ ای میل مینشن ہے, واٹس ایپ نمبر بھی مینشن ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو کسی بھی طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ای میلس کے اوپر ہمارا HR کی ای میل اویلیبل ہے, میری اپنی ای میل اویلیبل ہے. تو اس کے علاوہ انسٹا اکاؤنٹ ہے, لنکڈ ان ہے, کافی سوشل میڈیا. کیسے کریں گے؟ لیٹس سپوز آپ 20 بچے اپلائی کر دیتے ہیں انٹرنشپ کے لیے, تو آپ شارٹ لسٹ کا کیا میکانزم ہوگا؟
سر میرے خیال سے نا بچے 20 آ جائیں 25 آ جائیں 30 آ جائیں, اچھا ہم نے ان کو نا کام دینا ہے کہ جی یہ آپ کرو, اتنا کام ہے کیونکہ اتنا کام میں نکال لوں گا. کام کی اب وہ فکر نہیں ہے مجھے کہ کام کہاں سے آئے گا, کیونکہ کام آ رہا ہے اور ایگزسٹنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں. ہم نے پورٹ فولیو شروع کیا ہوا ہے اپنا. ایک تو پورٹ فولیو ہوتا ہے نا, کلائنٹ کام دے پورٹ فولیو بن جائے. ایک ہم نے خود شروع کیا ہوا ہے. اچھا, ہم خود سے پروجیکٹس بنا رہے ہیں کچھ اپنے کیٹالاگ میں رکھنے کے لیے, کہ یہ پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں, کلائنٹ آئے پسند کرے, ان میں سے جو پسند آتا ہے اگر اس کی نیڈس کے مطابق لائن ہوتا ہے لے جائے. تو وہ اس طرح کے کچھ پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں, اس کے لیے ہمیں بندے چاہیے. تو انٹرنشپ میں وہ بڑی اچھی ایک اپرچونیٹی مل جائے گی بچوں کو. اچھا, تو اس میں یہ بھی لازمی گائیڈ کیجیے گا بچوں کو کہ جنہوں نے ابھی تک فری لانسنگ اسٹارٹ نہیں کی وہ کیسے اسٹارٹ کریں. یہاں پر میرا کوشچن ہے کہ فری لانسنگ میں جب آپ پہلا پروجیکٹ کرتے ہو, جس طرح آپ کی ڈیڈ لائن تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی تو انہوں نے ریویو میں تھوڑا لکھ دیا, تو اگر پروجیکٹ انسکسیزفل رہے ان کیس, جی تو حتیٰ کہ بندہ کمپیٹیٹر ہے وہ کر سکتا ہے کوڈنگ. کچھ تو ہوتا ہے نا کہ جو شو کرتے ہیں کہ ہمیں آتا بہت ہے لیکن ایکچولی ان کو آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو 2 نمبری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو کام آتا ہے لیکن پھر بھی ڈیو ٹو سم ریزنز ڈیلے ہو گیا اور پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا, تو ظاہر ریویو تو بہت برا آئے گا اور اس میں کافی, تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تھوڑا سا سفر کرنا پڑتا ہے بچے کو. اس میں یہ سین ہے کہ نا آپ اب نیکسٹ آپ کے لیے سولوشن یہ ہے کہ اب وہ ریویو تو آپ نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ وہ ریویو آپ کی پروفائل پہ لگ گیا اور پروفائل آپ کی ابھی شروع ہوئی تھی. تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نا ایک اپنی پورٹ فولیو خود سے بنا کے رکھیں, کلائنٹس کو دکھانے کے لیے, ڈسپلے کرنے کے لیے ایک پورٹ فولیو لازمی ہو آپ کے پاس کہ یار یہ کام مجھے آتا ہے اور یہ کام میں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کلائنٹ کو پچ بھی تو کرنا ہے نا. سیکنڈلی ایک مین بہت امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں گا, سی پی ایس کا ایک کورس پڑھتے ہیں, کمیونیکیشن اینڈ پریزنٹیشن اسکلس, سیکنڈ سیمسٹر میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کورس کے اندر نا آپ کو ایک ورڈ آپ کے مائنڈ میں ہوگا, ہک اسٹیٹمنٹ. اچھا, کسی بھی پروپوزل سے پہلے نا میں وہ لازمی لکھتا ہوں کلائنٹ کو پچ کرنے کے لیے نا. اب میرے پاس ایک کلائنٹ آیا, وہ آٹومیٹ کروانا چاہ رہا ہے اپنی ویب سائٹ, کہ یار میں نے ایک نا ویب سائٹ آٹومیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. کی ڈیٹیلز پہ آپ نے بہت فوکس رکھنا ہے, ڈیٹا کے جو ویلیوز ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, مس پلیس نہیں ہونی چاہیے, ڈیٹا کے دھیان رکھنا, خراب نہ ہو ڈیٹا. اب میں اس کو اسٹارٹ کہاں سے کروں گا؟ امیجن ویب سائٹ وچ آٹومیٹ یور ڈیٹا, مطلب اس طرح کر کے امیجن وغیرہ ورڈ لگا کے نا تھوڑا سا اس کو, کیونکہ آپ کا جب پروپوزل کلائنٹ کے پاس جاتا ہے نا, اسپیشلی اپ ورک پہ, پہلی 2 لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں پروپوزل کی, آپ کی پروفائل کا آپ کی کور فوٹو آ رہی ہوتی ہے, ساتھ پہلی 2 لائنیں لکھی ہوئی ہوں گی جو آپ نے کور لیٹر لکھ کے دیا. صحیح ہے. اب جتنا لمبا بھی لکھ لیا اس کو تو پہلی 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں. ایسی کیا لائن لکھی ہوئی ہے پہلی آپ نے کہ وہ اس پہ کلک کر دے؟ اگر اس نے کلک کر دیا نا اس پروپوزل پہ, ویو ہو جائے گا پروپوزل آپ کا. اچھا, اپ ورک کے الگوریدمز میں یہ بات ہوگی کہ اس بچے کا پروپوزل ویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کلائنٹ نہیں مل رہا, اگر پروپوزل سارا اس نے پڑھنے کے بعد نہیں پسند آیا اس کو, ایٹ لیسٹ ویو کیا اس نے, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے ساتھ ساتھ سیکھیں کہ بھئی آپ نے کیا مسئلہ آ رہا ہے. میں شروع میں پروپوزل بہت لمبے لکھتا تھا, میں نے پھر ان کو شارٹ کیا. اب میرا پروپوزل میکسیمم نا 5 سے 6 لائنوں کا جاتا ہے, اور شروع میں ایک ہوک اسٹیٹمنٹ لازمی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو کلائنٹ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلائنٹ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے, بات ہوئی ہے کلائنٹ سے لیکن پروجیکٹ لاک نہیں ہوا, اس کو شاید کہیں اور اچھی پرائس میں مل گیا کوئی پروجیکٹ, یا پھر اس کا اسکل سیٹ جو اس کو چاہیے تھا وہ الائن نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کنیکٹس ہوتے ہیں نا وہ واپس مل جاتے ہیں آپ وقت کے. یہاں پر ویسے میں ایک سائڈ انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جو بچے ڈی ایل ڈی پڑھتے ہیں نا, اب آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اے آئی کے اندر ڈی ایل ڈی کول کا کوئی کام ہوتا, تو ڈی ایل ڈی میں ایک چیز ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ بچے ہارڈ ویئر پر تھوڑا بہت کام کر رہے ہوتے ہیں اور پروٹیس سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے ایف آئی پی گروپس دیکھے ہیں جو انہوں نے کلاؤڈ پر ڈاٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ ESP32 یا کچھ اور ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بڑا اسٹرگل کرتے ہیں کہ بھائی اس کو انٹرفیسنگ اس کی کیسے کرنی ہے. تو ڈی ایل ڈی میں اگر ہم اس طرح کے کور کروا دیں, ESP32 کی انٹرفیسنگ کیسے ہوتی ہے اور کلاؤڈ کو کیسے ایکسیس کیا جاتا ہے, ڈاٹا سینڈ کیا جاتا ہے, تو کافی اچھا نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ ہو سکتا ہے, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ بھی یہ کام جو ہے نا تھوڑا سا فزیکل رہے گا؟ مطلب فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اوپر اگر ہم یہ کرتے ہیں تو تب مطلب کیا سین ہوگا؟ کیونکہ میری اتنی نا اس آبویسلی اسپیشلائزیشن اتنی نہیں ہے اس کے اندر, اتنا نالج نہیں ہے ڈی ایل ڈی وغیرہ کا. تو ہم نے کیونکہ بڑے بیسک سے کنسیپٹس پڑھے ہوئے ہیں, بس تھوڑا ہارڈ ویئر کے اوپر لیب میں امپلیمنٹیشنس کی تھیں, یا پروٹیس کے اوپر تھوڑا بہت, باقی تو ہم نے نا مطلب وہی ہاف ایڈر فل ایڈر وہ ساری چیزیں پڑھی تھیں. کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایف آئی پی کے اندر کتنے ٹولز ہوتے ہیں جو بچے نے پہلے نہیں سیکھے ہوتے ہیں. ہاں جی, 6 سیمسٹر میں ایسے ہی آپ بھی کریں گے تو آپ بھی ریئلائز کریں گے کہ کافی چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. ایسی ہے, تو یہی انفارمیشن تھوڑی بہت بندہ پہلے اکٹھی کر لے یا ورک کر لے اس پر, تو کافی اوبیسلی پرو ایکٹیونیس بہت ضروری ہے. فاسٹ میں تو بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ کو نا پہلے سے تیار رہنا چاہیے ہر چیز کے لیے, کہ یہ چیز کیونکہ ایکسپلور کرتے رہے نا اگر ہم چیزیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو نئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یار اس چیز کی فیوچر میں ضرورت پڑ سکتی ہے, تو میں اس کو بھی ٹائملی سیکھنا شروع کر دیتا ہوں.
کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بہت پہلے شروع کر دیں سیکھنا. اچھا, تو الٹیمیٹلی بینیفٹ ہو جاتا ہے, اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. اچھا زین بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاء اللہ پہلا پروجیکٹ جب ہو گیا تھا تو اچھا ریویو بھی بہتر آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے, تو باقی کلائنٹس پر آپ نے کیسے فیچ کیے, کیا اس کے لیے ریلیشن شپ اور نیٹ ورکس بنانا چاہیے, اور اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ کیسے پروسیڈ کرے گا پھر؟ سر جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے نا آپ کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں سوشل نہیں تھا شروع سے ہی نا, میرے پہلے 4 سیمسٹر جو ہے نا وہ بڑے گمنامی میں گزرے ہیں. میں نہیں تھا سوشل, نہ مجھے لوگ کچھ جانتے تھے. لنکڈ ان کے اوپر پروفائل تھی میری, وہ میں نے فرسٹ سیمسٹر میں بنا لی تھی, لیکن نا اس کے اوپر اپلوڈ کیا کریں وہ نہیں پتا تھا. گٹ ہب نہیں بنی ہوئی تھی, لنکڈ ان نہیں بنی ہوئی, کوئی جانتا نہیں ہے اتنا. تو جب پہلا پروجیکٹ آیا تھا تو میں نے وہ لنکڈ ان پہ اپلوڈ کیا تھا, تو وہ اس کی ایک ڈیٹیل میں نے ڈال دی کہ جی یہ میں نے اس میں کیا ہے. اور اس میں نیچے میرے نا کافی سارے کمنٹس آ گئے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ بھئی میں نے کیونکہ لکھا تھا کہ بھئی میں نا پچھلے 4 ماہ سے اسٹرگل کر رہا تھا, میں بھیج رہا تھا پروپوزلس, تو الٹیمیٹلی پھر مجھے ایک پہلا پروجیکٹ ملا. تو نیچے کمنٹس میں بچوں نے پوچھا کہ یار آپ نے ایسا کیا کیا, مطلب 4 ماہ میں جو نہیں کیا اور اب آپ نے کیا. تو اس میں نے پھر ڈیٹیلز بتائی, میں نے کہا یار اس طرح جو ہے نا میں نے پہلے پروپوزل لمبا ہوتا تھا پھر چھوٹا کیا, اس طرح وہ ساری میں نے اسٹریٹجیز بتائی ان کو. اب وہاں سے وہ کنیکشنز بننا شروع ہوئے میرے, ٹھیک ہے. اب وہ اپ ورک کا جب میں نے رکھا ہوا تھا پروفائل پہ, اس ٹائم ایج جنمیٹ تو نہیں تھی, تو میں نے رکھا ہوا تھا ورک ایٹ اپ ورک. تو وہاں سے نا وہ دیکھ کے کافی کنیکشنز بنے, یونیورسٹی کے اندر کنیکشنز بنائے. پھر نیٹ ورکنگ میری کیسی ہوئی کہ یونیورسٹی کی بات کروں نا, یونیورسٹی میں نیٹ ورکنگ ہوئی. ابھی ہم نے ایک ایونٹ اسپانسر کیا تھا, اے جین میٹ نے, اے آئی اینڈ اسلام کلیڈوسکوپ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو نیٹ ورکنگ ہوئی اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی. اچھا, اتنی زیادہ وہاں پہ نیٹ ورکنگ ہوئی. پہلے ایونٹ ہوا تھا یہ تقریباً ہاں رمضان سے پہلے, بالکل پہلے رمضان سے 1-2 دن پہلے. تو اس ایونٹ سے جو ہوئی ہے نا نیٹ ورکنگ, جو اسپیکرز آئے ہوئے تھے وہاں پہ ان سے نیٹ ورکنگ ہوئی, جو وہاں پہ آڈینس بیٹھی ہوئی تھی, پروفیسرس کو پتہ چلا جی اچھا یہ جنمیٹ نے اسپانسر کیا ہے, اچھا کیا بات ہے. تو وہاں سے جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو چلو فائدہ دیتی ہے تھوڑی سی نا, کلائنٹ ہنٹنگ میں اتنا نہیں دیتی, لیکن آپ کی نا ایک ریچ بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. جو کلائنٹ ہنٹنگ کا کام ہے نا سر, اس کے اندر آپ کے پاس لنکڈ ان تو ہے ہی, ویب سائٹس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ لوکل بزنسز کو اپروچ کریں, کولڈ ای میلس کریں ان کو, جی ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم یہ بنا دیں گے آپ کو. شروع میں چارجز کم رکھیں گے, آگے تھوڑے سے جیسے جیسے کام آتا ہے آپ بڑھاتے رہیں اپنے چارجز. اب ہمارے ایک پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ڈیل کیسے لاک کیا آپ کو بتاؤں نا. اس کلائنٹ کو ہم نے پروجیکٹ بنا کے دینا ہے, ٹھیک ہے, 6 ماہ کے اندر وہ ڈیلیور کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. بڑا پروجیکٹ ہے کافی, پورا ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, جس طرح دراز ہے نا اسی کا ایک کلون سمجھ لیں, اور اس کے اوپر مطلب نا ملٹیپل بزنسز آ کے اپنے کلائنٹس کو آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. تو اب اس پروجیکٹ کو نا ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ہم نے بولا کہ یہ ساری کہانی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہوگا. اس کو پرائس زیادہ لگ رہی تھی. اب مینٹیننس کاسٹ ہم نے اس کو بتائی کہ پر منتھ ڈپلائمنٹ کے بعد آپ کو اتنی کاسٹ پڑے گی ہم سے مینٹیننس اگر آپ کرواتے رہتے ہیں اس پروجیکٹ کی. تو ہم نے ساتھ اس کو بتایا کہ جی ہم اتنی کم کر دیں گے, ساتھ ہم نا آپ کو 3 مہینے پہلے جو ہے نا فری سروس دیں گے اس کی. تو آپ کو تھوڑی سی نا پرائس پہ تھوڑا سا وہی بات ہے, تھوڑا سا گھیرنے کے لیے نا اس کو کلائنٹ کو تھوڑا سا آپ کو پرائس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو پرائسنگ تھوڑی سی شروع میں میرے پاس ایک بچہ آیا تھا ابھی, وہ بھی نا 23 بیچ کا, تو ابھی وہ اپنے 4تھے سیمسٹر میں ہوگا. تو اس نے مجھے اپروچ کیا کہ بھائی میں نے نا اس طرح اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, لیکن نا میرے پاس کلائنٹس بھی نہیں آ رہے اور میری نا پروفائل بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی نہیں ہے اتنی. تو میں نے اس کو پھر میٹنگ سیشن ایک دیا, اس کو میں نے سارا سمجھایا, میری پروفائل اس نے دیکھی, میں نے اس کو 2-3 اپنے پروفیسرس کی, اپنے مینٹورس کی پروفائلس دکھائی. میں نے کہا دیکھو میں ان کو فالو کرتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں میں, صحیح ہے. تو آپ کی پروفائل میں یہ کمیاں ساری, آپ اپنی پروفائل کو اپگریڈ کرو. مزے کی بات اس کی SEO کر کے رکھو. آپ کی پروفائل گوگل پہ بھی کوئی سرچ کرے گا نا AI سے ریلیٹڈ کام چاہیے, اس میں رینک ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ کو کلائنٹس مل سکتے ہیں. تو SEO کر کے رکھیں, اپنی پروفائلس کی مینٹیننس کریں, اپنی ڈیلی اپنی جو اسکل آ رہی ہے وہ ایڈ کرتے جو پروفائل میں. جیسی کوئی اسکل کو کوئی نیڈیڈ ہوگا نیڈی پرسن کوئی آئے گا تو وہ اوبیسلی آپ تک اپروچ کر لے گا. اچھا زین بھائی, فائنل ورڈز کہہ دیں کہ اسٹوڈنٹس کو کے لیے کوئی مشورہ آپ کے پاس ہو, کوئی اوپینین ہو, کوئی ریکمنڈیشن ہو, فائنل ورڈز پلیز. سر AIDS جو ہے نا, یہ والے جو بچے ہیں ان کو اسپیشلی میں ٹارگیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی میتھس پہ فوکس رکھیں, ٹھیک ہے, پائتھن پہ فوکس رکھیں, کیونکہ اولڈ لینگویجز ہم سیکھتے ہیں لیکن نا یہ لینگویجز جو ہے نا یہ مین 2 چیزیں میتھس اور پائتھن, ان کو لے کے چلیں, ٹھیک ہے. بہت کام ہے. مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا پچھلے دنوں, یار میں نا ڈیٹا سائنس میں ایڈمیشن لے رہا ہوں کام سیٹس میں, تو آپ کیا کہتے ہو, اسکوپ ہے, کام مل جائے گا مجھے آگے نا 4 سال کے بعد, مطلب کام مل جائے گا مجھے. میں نے کہا یار آپ ایڈمیشن لے لو, ایڈمیشن کے بعد 4 سال بعد نہیں ملا نا مجھے کانٹیکٹ کر لینا ایک دفعہ. تو کام بہت ہے سر,
مطلب بچے اگر اسکوپ کی وجہ سے سوچتے ہیں نا اگر کہ بھائی یار اسکوپ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اسکوپ بہت ہے, بے انتہا میں آپ اسکوپ کو ہے. بتاؤں ڈاکٹر محمد علی صاحب ہیں, وہ لینئر الجبرا پڑھاتے ہیں, ڈفرینشیل ایکویشن پڑھاتے ہیں, کیلکولس, کافی کورس انہوں نے پڑھائے ہیں, پروبیبلٹی بھی پڑھا رہے ہیں ریسنٹ. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی انہوں نے اے آئی ان لینئر الجبرا شروع کرنی ہے کہ لینئر الجبرا میں اے آئی کیسے یوز ہوگی. ایگزیکٹلی. تو ہر کورس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی انسلام آپ نے ابھی بات کی ہے, تو اے آئی بڑی اب وائڈ اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے نا. ایسی ہے سر, پتہ ہے کیا, اے آئی اکیلی کچھ نہیں ہے. اے آئی جو ہے نا ملٹیپل فیلڈ کے ساتھ کولیب کر کے نا, اے آئی ان میڈیکل, اے آئی ان بزنسز, لوکل بزنس, ریسٹورینٹس کے اندر اے آئی لگا دیں. جہاں اے آئی ملتی ہے نا, جہاں لگتا ہے کہ یار یہ چیز آٹومیٹ کر سکتے ہیں, تو ہر ایک کو ٹائم چاہیے نا, اپنا ٹائم بچانا ہے ہر بندے نے, ٹائم قیمتی ہے زیادہ, تو جہاں سے ٹائم بچا سکتے ہیں نا آپ کسی کا, وہاں پہ اے آئی لگا کے دے دیں, اس کو مان جائے گا. جی بہت شکریہ زین بھائی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اچھا دیکھیں, جس طرح زین صاحب نے ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, نارمل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جی پی اے مینٹین بھی رکھا ہے. اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کسی ایسے بندے کو پوڈ کاسٹ میں بلائیں جس نے فاسٹ کے اندر جی پی اے مینٹین بھی رکھا اور کوئی اچیومنٹ بھی کی ہو, اینڈ زین علی صاحب از ون آف دیم. انہوں نے نہ صرف اچھا جی پی اے مینٹین بھی رکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے اپنی کمپنی بھی لانچ کی, تو بہت زیادہ موٹیویشن ہے آپ لوگوں کے لیے. تو میں ریکمینڈ کروں گا ان سے آپ لازمی کانٹیکٹ کریں, آپ کو یوزفل سجیشنس, مشورے مل سکتے ہیں ان سے کہ کیسے ڈگری کا گولز ہونے چاہیے, کیسے سیٹ کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو اسٹرگل بھی کر رہے ہیں ڈیورنگ یور کورسز, یا آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی, آپ فیل کرتے ہیں کہ اسکل سیٹ میرا امپروو نہیں ہو رہا, تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اور یہ انٹرنشپس بھی آفر کر رہے ہیں, اور بعد میں انشاءاللہ مے بی وہ انٹرنشپ لیڈنگ ٹو جاب بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ ان کی ریکوائرمنٹ پر. تو آپ ان سے لازمی اپروچ کیجیے گا ان کو. تو وش یو گڈ لک, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ و ناصر.